اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں دیں گے۔ ایک گھر 3 لاکھ روپے کا بنتا ہے اور یہ ڈائریکٹ پیسے جو ہے متاثرین کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ متاثرین جو ہے اپنا گھر بنا سکیں۔ تو اس مد میں جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے وہ سارے پیسے جو ہیں وہ اسی مد میں جائیں گے۔ تو اسی کے لیے ہم نے آن لائن رجسٹریشن بھی شروع کی ہوئی ہے اور کل جو ہے وہ اس کی ہے انوگریشن ہے۔ کل پہلا جو ہے آن لائن جو ہے وہ آکشن ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرا 12 اکتوبر کو فزیکل آکشن بھی کراچی میں رکھا ہے۔ تو اس پورے ان دونوں ایکسرسائز سے جتنے بھی اماؤنٹ جمع ہوگا وہ وہیں جائے گا سیلاب متاثرین کے لیے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ جو کہ یہ شوق رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ وہ پیسہ جو ہے اس سے ہم سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنا سکیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے میں بڑا جو ہے وہ عوام کی خدمت ہے اور ان لوگوں کے جن کے پورا ہر انسان کے لیے گھر بہت اہم ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ان کی چھت، ان کی زمین جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے میں پورے پاکستان کی عوام کو کہوں گا کہ یہ صرف سندھ کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے عوام بڑھ چڑھ کر اس میں آئے اور اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے۔ دوسرا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ میثاق جمہوریت جس کی وجہ سے 18ویں ترمیم جو ہے وہ عمل میں آئی اور میثاق جمہوریت میں اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور دیگر جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئین کو بہتر انداز میں لے کر آئیں گے۔ آئین سے جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کے خاتمے کا جو طریقہ کار تھا، پہلے 58(2)B اور باقی اس طرح کی شکیں وہ ختم کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں لوگ عوام کے نمائندے چن کے آتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے کہ وہ اپنا کام کر سکیں اور ان کو کسی قسم سے یہ نہ ہو کہ جی ایک طرف سے صدر پاکستان کا جو ہے وہ اسمبلی توڑ دے، جس طرح ماضی میں 4 حکومتیں گھر بھیجی گئی ہیں۔ اور اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب صدر بنے 2008 کے بعد تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے، انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ اس کا وجہ یہی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ تو اسی جو کہ میثاق جمہوریت میں آئینی اس کا بھی تذکرہ تھا، جو کہ اس وقت اس پہ اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی اس وقت بھی بہت فرم تھی، پیپلز پارٹی اس وقت بھی بہت کلیئر تھی، لیکن چونکہ مشاورت نہیں ہو سکی تھی تو اس وقت وہ نہیں ہو سکا۔ اب جو ہے دوبارہ اس چیز پہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ذاتی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کہ اس میں کنسنسس پیدا ہو۔ کنسنسس کا مقصد ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کر جو ہے وہ اس چیز میں اپنا رول پلے کریں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں مقدمے زیر التوا ہیں، آپ کے لوور کورٹس میں، آپ کے ہائی کورٹس میں، آپ کے سپریم کورٹس میں مکمل طور پر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں جو لوگوں کو 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے مقدمے کے فیصلے کے لیے منتظر ہیں۔ اور وہاں پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ جی جو باقی کیسز ہیں ان میں ٹائم دیا جاتا ہے، جو کہ اہم نوعیت کے کیسز جس میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، لوگوں کے لیے جینا ان کے لیے محال ہو گیا، ایسے بھی مقدمے ہیں۔ میرے پاس سارے ان مقدموں کی ڈیٹیلز بھی موجود ہے، لیکن میں آج وہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس میں نہیں الجھاؤں گا کہ 20 سال تک کوئی شخص جیل میں رہا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جی یہ بے گناہ تھا۔ ایک کیس میں ایک شخص کو پھانسی ہو گئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی اس کو جو ہے سزا نہیں ہو سکتی تھی قانون کے حساب سے۔ ایک کیس میں ہمیشہ ایک پھانسی کی سزا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے لوور کورٹس پھر ہائی کورٹ، جب تک سپریم کورٹ اپیل جو ہے آپ کی ریجیکٹ نہ کر دے
تب تک پھانسی نہیں ہو سکتی. ایسے بھی کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ تک اپیلیں پہنچنے سے پہلے بھی لوگوں کو پھانسیاں ہو گئیں اور ان کی زندگیاں چلی گئیں. تو انصاف جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے, اور انصاف کا ہر شخص پاکستان میں منتظر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف مخصوص لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے فیصلے لیں, باقی عام عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 جنریشنز جو ہیں وہ اس جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار رہی ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل جب کیا گیا تب 45 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جی وہ کیس جو ہے ان کو پراپر ہیئرنگ نہیں دی گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا. لیکن وہ جو 45 سال کے بعد آپ نے فیصلہ دیا تو اس سے پہلے یہ سوال ضرور ہونا چاہیے, اگر وہ قائد عوام آج زندہ ہوتے تو پاکستان کا یہ حشر نہیں ہوتا, پاکستان اس سے بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں ڈیزالو کی گئیں غیر آئینی طور پر. محترمہ انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں, محترمہ کو انصاف نہیں ملا. محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال تک بغیر کنوکشن کے جیل میں رہے. 12 سال تک آپ نے ایک شخص کو جیل میں رکھا, اس شخص کو اپنے بچوں سے دور رکھا, اس کے بچپن سے دور رکھا. ہر والدین کے لیے اپنے بچوں کا بچپن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سنہری یادگار ہوتی ہے. آپ نے ان کو دور رکھا اس سے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو رہا کیا. تو ان ساری چیزوں میں جو بھی جوڈیشل ایکٹیویزم انفارچونیٹلی رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی سب سے جو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس وقت جو ایک رجحان چل رہا ہے وہ ایک شخص کو فیوریٹ بنا کر, ایک شخص کو فیوریٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہیں وہ فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں, اور ریلیف کی فیکٹریاں جو ہیں وہ صرف ایک مخصوص لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں, باقی لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جو کیس ہے 16 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو, اور چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ نے ڈیٹ لگائی اور پھر ڈیٹ ان آفس کر دی, غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی. تو اگر اس ملک کی وزیر اعظم کو, پاکستان کی آئینی وزیر اعظم کو, خاتون وزیر اعظم کو اگر ہم انصاف نہ دلا سکیں, یا انفارچونیٹلی ہمارے وہ چند مائنڈ سیٹ رکھنے والے وہ عدالتیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کیس کو سن سکیں, تو اس سے بڑی اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے جس طریقے سے یہ زیادتی کے انبار پاکستان پیپلز پارٹی پہ گرایا گیا. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں, لوگوں اس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں کوئی بھی جج آ جائے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی, اور پوری پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اتنے ہی قابل احترام, اتنے ہی قابل ان کی عزت کرتے ہیں جتنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. ہم پرسنل اسپیسیفک کسی لیجسلیشن کے فیور میں نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پورے نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ آئندہ عدالتیں پولیٹیسائز نہ ہوں. انفارچونیٹلی جن لوگوں نے عدالتوں کو دھمکیاں دیں, جن لوگوں نے عدالتوں پہ حملے کیے, جن لوگوں نے عدالتوں کو آنکھیں دکھائیں, وہی لوگ جو ہے مسلسل فیوریٹزم ان کے لیے ہو رہا ہے اور وہی جو ہے آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں. ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے ایک جج صاحبہ کو جلسے میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دیں, اس کا نام لے کر دھمکیاں دیں کہ جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت کیوں عدالتیں خاموش تھیں؟ تو کیا مطلب آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو شخص عدالتوں کو خدا نہ خواستہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے یا دھمکیاں دیں, عدالتیں اس کے ساتھ چلیں گی؟ جس طریقے سے ایک لاڈلا بن کے اس شخص کو انصاف ملتے رہے, جس شخص کو جس طریقے سے ثاقب نثار جیسی عدالتوں سے اور عمر عطا بندیال صاحب جیسی کی عدالتوں سے جس طرح اس کو ریلیف دیے گئے, یہ پاکستان کی کسی ہسٹری میں نہیں ملتے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی اعلیٰ عدالت سے کوئی ریلیف دیتے ہیں تو اس کیس کا حوالہ باقی ساری کورٹس دیتی ہیں کہ جی ہمیں ریلیف چاہیے. کوئی بھی کیس میں اگر کوئی جاتا ہے بولتا ہے جی مجھے ریلیف چاہیے کیونکہ آپ نے فلانے کیس میں فلانے شخص کو یہ ریلیف دیا تھا. اب اس میں اس پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ جس طریقے سے اس کے اللیگل گھروں کو ریگولرائز کرایا گیا, میں اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا جس طریقے سے اس شخص کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا
اور اس شخص کو جو کہ ایک نامی گرامی شخص تھا اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کیونکہ جی وہ آپ کے ڈیم فنڈ میں آپ کے ساتھ تھا. ہم اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے. جس طریقے سے اس کے سارے حواریوں کو چن چن کر جس طریقے سے سواتی صاحب کے گھر پہ کچھ کسان ان کی زمین پہ آ گئے, ان کسانوں کو جس طرح پکڑا گیا, ان کسانوں کو جس طرح زد و کوب کیا گیا, ان کی عزت نفس مجروح کی گئی, پھر ثاقب نثار صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا. ہم ان تفصیلات میں بھی نہیں. جس طریقے سے کراچی میں ایک ایم پی اے نے ایک عام مزدور کو سڑک پہ بیٹھ کر اپنی لینڈ کروزر سے اتر کے تھپڑے اور گھوسے اور مکے مارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو, اس کو ثاقب نثار صاحب نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں یہ پیسے جمع کرا دیں, آپ جو ہے آپ کو ریلیف مل جائے گا. تو اگر ثاقب نثار نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کسی کو تھپڑ اور جوتے مارنے کا جو ہرجانہ ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے دینے کا, تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آج کوئی بھی, میں اس کی حمایت نہیں کرتا, کوئی ثاقب نثار صاحب کو رستے میں کوئی مل جائے, اس کو 2 گھوسے مارے, 2 تھپڑے مارے اور اس کو بولے کہ جی میں ڈیم فنڈ میں پیسے دیتا ہوں, تو کیا یہ قانون میں یہ چیز جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی چاہیے. ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو کبھی انکریج نہیں کریں گے, ہم اس طرح کی سوچ بھی نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے ہو تو کیا وہ فیصلہ آپ پر بھی اس کا اطلاق اس طرح ہوگا, یا وہ صرف چند حالات اور واقعات پر وہ فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے؟ تو کیونکہ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ذاتی خواہشات پر, ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں کرتی ہیں. عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں. کون سے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص سڑک پہ بدماشی کرے, لوگوں کو مارے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے چندہ جمع کرا دے تو پھر جو ہے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے؟ تو اس طریقے سے ذاتی خواہشات پہ, ذاتی مرضی پہ اس ملک کے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ان چند مخصوص ججز کی طرف سے, جس میں اس کی شروعات افتخار چودھری نے کی. جس طرح اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, جس طریقے سے اس نے ریکروٹنگ کے فیصلے دیے جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا, جس طریقے سے اس نے وہ جو ہمارے رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کیسز میں جو انہوں نے فیصلے دیے, جس کی وجہ سے وہ جس ملک کی کمپنی کا وہ جہاز تھا انہوں نے ہرجانہ نوٹس انٹرنیشنل کورٹس میں ڈالا, اور وہ ہرجانہ نوٹس میں پاکستان کو بلینز آف روپیز دینے پڑتے, اربوں روپے. وہ تو اس ملک کے ساتھ ثالثی کی گئی, ثالثی کے بعد ان سے جس طریقے سے بھی ڈپلومیٹک ڈور کے تحت وہ پیسے ہم نے معاف کروائے, ورنہ وہ اربوں روپے جو ہے کیا وہ آج افتخار چودھری اپنے گھر سے بھر کے دیتے؟ قومی خزانہ, آپ کی بے وقوفیاں, آپ کے ان سیاست میں آنے کے شوق اور آپ نے اپنے آپ کو سیاسی بنانے کے شوق نے آپ نے ملک کو کس نیچ پہ پہنچایا, ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا آپ نے. یہ اس چیز کا افتخار چودھری سے بھی حساب لینا چاہیے, اس چیز کا ثاقب نثار سے بھی لینا چاہیے فیصلہ, اور اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس بندیال صاحب سے بھی لینا چاہیے کہ جی آپ نے اپنی ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائیں. خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس وقار سیٹھی صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی کے پی کے بی آر ٹی میں, جس میں ادھر کے آفیسر کہہ چکے تھے کہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, گھپلا ہوا ہے, کک بیکس چلے, اور یہ کسی سیاسی مخالف نے الزام نہیں لگایا تھا, خیبر پختونخوا کی اپنی گورنمنٹ میں ان کے چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم نے الزام لگایا تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ نیب اور ایف آئی اے پروب کریں. پھر جب انہوں نے اپیل لے کر خیبر پختونخوا کی حکومت, جس کے ہاتھ صاف تھے, جو ایماندار تھے, جو بے ایمان نہیں تھے, جو چور نہیں تھے, جو ڈاکو نہیں تھے, اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے اس کا انکوائری کرانے کے لیے کوئی کورٹ کہہ رہی ہے, کوئی ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس میں کون سا حرج ہے کہ انکوائری کرا لیتے آپ؟ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوتے تو آپ بالکل آپ کلیئر ہوتے. پھر یہ ہوا کہ وہ گئے سپریم کورٹ میں, اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ نے اس کو اسٹے آرڈر دیا. وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, بار بار اسٹے آرڈر دیتے رہے, اور انہوں نے منع کیا ایف آئی اور نیب کو کہ آپ کے پی کے حکومت کی اس بی آر ٹی کی کرپشن کے خلاف کسی قسم کا کوئی انکوائری نہیں کر سکتے. مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتائیں کہ کوئی عدالت یہ اسٹے دے دے کہ آپ انکوائری بھی نہیں کر سکتے. ایک قانونی ادارے ہیں سارے, یہ ایف آئی نیب جتنے بھی ہمارے اختلافات صحیح, لیکن انکوائری کرنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ آپ انکوائری نہ کریں. اگر میرے ہاتھ صاف ہے, میری نیت صاف ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو میں انکوائری کرنے سے کیوں روکتا ہوں؟ اور انکوائری کرنے سے روکنا جسٹس عمر عطا بندیال کا, اس کا مقصد کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ
اس میں کوئی یا تو نہ کوئی انٹرسٹ تھا یا ان کا کوئی دوستی تھی, کوئی محبت تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ, جس کی وجہ سے انہوں نے آئینی اداروں کو منع کر دیا کہ آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر سکتے. اگر میں کوئی چیز غلط بولتا ہوں تو مہربانی کر کے کوئی آئے اور اس کو کاؤنٹر کرے, وہ آ کے ڈاکیومنٹ لے کے آئے جی نہیں کہ یہ اسٹے آرڈر نہیں ملا تھا, تو وہ اسٹے آرڈر ملتے رہے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا قاسم سوری صاحب جس طرح بلوچستان سے جیتے تھے کہ جی وہ غلط جیتے تھے, وہ بےایمانی کر کے جیتے تھے اور وہ غلط طریقے سے انہوں نے الیکشن جیتی تھی. اس پہ بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو بھی اسٹے دے دیا جو کہ لائف ٹائم تک اسٹے ہوتا چلتا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب انہوں نے مل بیٹھ کر ملی بھگت کے ساتھ قومی اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑا اور اس کا فیصلہ یہ آیا کہ جی یہ غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی گئی ہے, تو کیا آئین کو توڑنا, اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑنا, آئین کی غلط تشریح کر کے آئین کو توڑ کے ہی اسمبلی توڑی تھی نا, کیا اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنتا تھا عمران خان پر, عارف الوی پہ اور قاسم سوری پہ؟ اگر نہیں بنتا تھا تو بھی بتا دیں, کوئی عدالت ہمیں تشریح کر دے اس کی آئین کی. اور اگر بنتا تھا تو ان کو کیوں نہیں کیا گیا آرٹیکل 6 کی طرح, ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ ساری مثالیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کو فیوریٹ کر کے پیش کیا گیا اور اس کی خواہشوں پہ پورا ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے سارے کالے کرتوتوں کو چھپا کر اس کو ایک فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس طریقے سے ان کو ریلیف نہیں دیے گئے ہیں, ہر طریقے سے آؤٹ آف دی وے ان کو ریلیف دیے گئے ہیں. فورن فنڈنگ کے کیس میں, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی الزام نہیں لگا رہی ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی 60 اکاؤنٹ تھے, آپ نے صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں. 1-2 اکاؤنٹ بندہ بھول سکتا ہے, کوئی 40 اکاؤنٹ کوئی بھولتا ہے. اور اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے بھارت سے. اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے اسرائیل سے. اسرائیل پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا, میرا یہ سوال ہے. اور کیا پاکستان کے قانون میں کوئی دوسرا ملک کے شہری آپ کو فنڈنگ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یہ بھی بتا دیں. اگر پاکستان کے قانون میں اور آئین میں یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ الیکشن کمیشن کا جو تفصیلی فیصلہ تھا, اگر غلط فیصلہ تھا آپ جا کے چیلنج کریں سپریم کورٹ میں جا کے, لیکن کارروائی کوئی نہیں ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ پھر تشریح کرے کہ جی ہاں فارن فنڈنگ الاؤ ہے, کل کو سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنڈنگ شروع کر دیں, جی کہ مختلف ممالک ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دیں. اور اسرائیل آپ کو فنڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ آج اسرائیل کا رول کسی سے چھپا ہوا ہے. اور آج کی تاریخ میں ہی عمران خان صاحب کے جو رشتہ دار ہیں زیک گولڈ سمتھ, ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے, آج کی تاریخ میں ٹویٹ آیا ہے, اور انہوں نے اس ٹویٹ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کا, اسرائیل کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اس پورے خطے میں واحد امید کی کرن ہے. اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی بقا کے لیے کر رہا ہے. اب اس بقا میں جس طریقے سے فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ بھی بقا کے لیے ہو رہی ہے. جس طریقے سے لبنان میں معصوم لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی بقا کے لیے ہو رہے ہیں. اور اس شخص نے اس کی حمایت کی بات کی ہے جس شخص کی عمران خان سے نہ صرف رشتہ داری تھی, وہ تو ایک طرف کر دیں, رشتہ داری ختم ہونے کے باوجود جو بھی ریکارڈ میں رشتہ داری ختم کی گئی ہے, اب اندر کیا خدا کو پتا ہوگا, اس رشتہ داری ختم کرنے کے باوجود لندن میں میئر کا الیکشن ہوتا ہے, پاکستانی نژاد پہلی مرتبہ میئر کے لیے صادق خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار تھے وہ الیکشن لڑے. عمران خان کو اصولی طور پہ چاہیے تھا کہ اس الیکشن میں اگر چلے رشتہ داری بھی تھی تو بھی نہ جاتا, وہاں گئے ہیں, اپنی جیب سے فنڈنگ کی ہے, اس فنڈنگ کے بعد انہوں نے اس کی الیکشن مہم چلائی ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, عمران خان کے اپنے ٹویٹ موجود ہیں جس میں انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کی ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ اگر عمران خان صاحب گولڈ سمتھ کی کر رہے تھے الیکشن کا ورک, اور آج گولڈ سمتھ کہتا ہے کہ جی اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے, تو کیا ان کنیکشن کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں جوڑا جا سکتا. اور پھر چند دن پہلے جیروسلم ٹائم میں جو آئی, یا اس سے پہلے 2-4 اسرائیلی جریدوں نے جس طرح عمران خان کی لکھا
کہ عمران خان صاحب نے اپنا خاص نمائندہ ایک وزیر یہاں سے اسرائیل بھیجا, حالانکہ ہمارے پاسپورٹ پہ ہم جا بھی نہیں سکتے, ایک خاص وزیر بھیجا اسرائیل جا کے وہاں ڈائلاگ کرے. اور اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل کے لیے واحد امید کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب ہے. اور وہ ورکنگ کیوں کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ کسی طریقے سے اقتدار میں لایا جائے تاکہ وہ سفارتی طور پر بھی اسرائیل کی مدد کر سکے. اس کے علاوہ, اس مدد کے علاوہ بھی اس طرح کے 3-4 ایسے واقعات ہوئے جس کے تانے بانے ان کے وہاں سے ملتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو کیمپین چل رہی ہے عمران خان کے حق میں, جو سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چل رہی ہیں یا مختلف جریدوں میں چل رہی ہیں, یا ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے چانسلر کے لیے جو کوششیں کوئی نہیں, وہ سارے کون کر رہے ہیں؟ اگر تانے بانے دیکھیں گے تو سارے وہ اسرائیل کے وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ آج اس کی حمایت کر رہے ہیں بیٹھ کر. اور پہلی دفعہ اسرائیل کا بیان آیا کب؟ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے, اس انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کی آفیشیل ایک خاتون عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ بیان دیتی ہے, وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اب ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پاکستان میں بات کون کر رہا ہے؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پاکستان میں بات اسرائیل کر رہا ہے, جس نے ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا دی. وہ عمران خان کی گرفتاری پر وہ اتنا جو ہے وہ پریشان ہے اس وقت, اور وہ کوششیں کیا کریں کہ کسی بھی صورت میں, کیونکہ یہ پوری کیمپین چل رہی ہے. میں کہتا ہوں آج بھی اگر کچھ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاکستانی لوگ اگر عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حق میں لکھتے ہیں, وہ بیچارے معصوم ہیں, میں ان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے گیم کیا چل رہی ہے. آپ کو آپ کے برین واشنگ کس طرح کی جا رہی ہے. وہ ایکسپرٹس ہیں دنیا میں جن کا کام اس طرح کی برین واشنگ, جس نوجوانوں کو غلط طریقے سے ان کو غلط راہ پہ لے کے جانا ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں بات ساری تناظر کر رہا تھا, کس طریقے سے عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ثابت ہوتے ہیں اس کے باوجود اس کو نہ سزا ہو رہی ہے ان کیسز میں, ان کو انڈیو قسم کا ایک ایڈوانٹیج عدالتوں سے مل رہا ہے. عدالتوں کی طرف سے جتنے بھی ریلیف مل رہے ہیں اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک کیس ہوا تھا ایمنسٹی کا کیس, اس میں 2018 میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی میں نے ایمنسٹی لی ہے, جس کے لیے حالانکہ عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ ایمنسٹی چور اور ڈاکو لیتے, اور خود بھی لی ہوئی تھی. عدالت نے علیمہ خان صاحبہ کا کیس, ثاقب نثار صاحب کی کورٹ تھی, انہوں نے فارغ کر دیا, ریلیف دے دیا. پھر جو ہے میں نے کہا ممنوعہ فنڈنگ بھارت اور اسرائیل سے, اس میں بھی ان کو ریلیف مل گیا. پھر ان سے جیل کے لیے لسٹ مانگی گئی خان صاحب سے کہ آپ لسٹ دیں, آپ کو کون کون ملنا آپ کس کس سے ملنا چاہتے ہیں. جب پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے تھے آپ سے لسٹ مانگی گئی, اور جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا یہ صرف اور صرف وربل نہیں, اگر آپ چاہیں میں ان سب کی آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, وہ کلپس دکھا سکتا ہوں. لسٹ مانگی آپ جیل میں کس کس سے ملنا چاہتے ہیں, جو کہ عام کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہے. آپ جائیں جیلوں میں 5-5, 6-6 ہزار قیدی ایک جیل میں بیٹھے ہوئے, کسی سے کوئی پوچھتا کہ جی کہ آپ کو کس کس سے ملنا چاہتے ہیں, لسٹ دیں, آپ کی ملاقاتیں کروائیں. وہاں سے بیٹھ کر آپ سیاست بھی کر رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے آپ پارٹیاں بھی بنا رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے آپ حکومتیں بھی بنا رہے ہیں, وزراء بھی بنا رہے ہیں, سزا یافتہ ہونے کے باوجود. یہ سہولت پاکستان میں عام قیدیوں کو کیوں نہیں ہے, جو کہ صرف اور صرف ان کے لیے. پھر ملین ٹری سونامی میں 462 ارب روپے کا کیس تھا, ان کو ریلیف مل گیا اس میں سے. عطیات جو کہ الیکشن میں ان کے جو انہوں نے اپنے شوکت خانم سے جو پیسے جوا میں لگائے, ریل اسٹیٹ میں لگائے, اس میں کوئی شخص گیا, اس کو ریلیف مل گیا. پھر اس میں ایک بات جسے میں نے سیل پہ کی, دیکھیں میں پی ٹی آئی کا مخالف ہوں, میں ان کی مخالفت میں بات کر سکتا ہوں, اور بات لاجیکل بھی لگے کہ ٹھیک ہے مخالف کے خلاف بات ہو جائے. کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی لینا دینا تھا سیاست سے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 20-25 سال پہلے پی ٹی آئی کے سربراہ کے لیے جو کہا کہ یہ ایک طریقے سے پاکستان کے اوپر تھوپا جائے گا اور یہ ایک گریٹ گیم ہے, اب اس کا کون کون حصہ بن رہا ہے وہ خدا کو پتا, تو ان کی بھی کوئی دشمنی تھی. پھر حکیم سعید صاحب, یہ بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے, انہوں نے اپنی کتاب میں اس طرح کی بات کی. پھر جو لوگ اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ جی بہت بڑا کوئی یہ کامریڈ ہے, بہت بڑا ہیرو ہے, مولانا عبد الستار ایدھی صاحب جو کہ پاکستان کے واقعی ہیرو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ اور اسلم
گل صاحب میرے پاس آئے, حمید گل صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہمیں گرانی ہے, اور اس وقت عمران خان نیازی صاحب حمید گل کے ساتھ مل کر اس سازش کا حصہ بننے جا رہے تھے. تو نہ کبھی یہ نظریاتی تھا, نہ کبھی یہ پاکستان کے ساتھ سچا تھا, نہ کبھی اس نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کیا. ان کی پوری پالیٹکس, ان کی پوری سیاست پاکستان کے لوگوں کے خلاف رہی. انہوں نے لوگوں کے جو جائز ایشو تھے اس پہ بھی انہوں نے آ کے ڈاکہ مارا. ان کی الیکشن 2018 کی سب سے زیادہ متنازع الیکشن تھی جس میں آرٹیز بٹھائے گئے. آج 63A کی بات کرتے ہیں یہ لوگ. اس وقت یہ پی ٹی آئی کہاں سو رہی تھی جب پرائیویٹ جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھی پی ٹی آئی جب یہ خان صاحب خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے تھے اسمبلی میں بل پاس کروانے کے لیے یا بجٹ پاس کروانے کے لیے یا کسی سینٹ کی الیکشن کے لیے, میں تو کسی ادارے کو کہتا تھا کہ جی میری مدد کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ خود اپنے منہ سے وہ چیز وہ مان چکے ہیں. اور 63A ہے کیا؟ 63A ایک واضح چیز ہے جس میں ہر پارلیمنٹرین کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا ووٹ دے. کانسیکوینسز بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک ججمنٹ آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی عمران نیازی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کی خلاف ورزی کرتے وہ ججمنٹ آئی. وہ کیا آئی کہ جی وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر کوئی ممبر اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے گا تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وجود ہی آئین سے ختم کر دیا جائے. آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر میں لیٹ سپوز کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہ الیکٹ ہو گیا, اگر وہ غلط پالیسی لگائے, اگر وہ کہے کہ جی کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کہے کہ جی اس ملک میں مجھے آدھے لوگوں کو مار دینا چاہیے, وہ اعلان کر دے کہ آدھی آبادی کو مار دیں تو اور اس کو وہ بل لے کر آ جائے, اور میں اس کو ووٹ اس لیے سے خلاف نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے ووٹ کیا تو جی میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ کون سی تشریح ہے؟ ووٹ کاؤنٹ سے آپ روک ہی نہیں سکتے. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور آئین میں جو چیز لکھی ہے اس کو نہ کوئی کورٹ بدل سکتی ہے, نہ کوئی جج بدل سکتا ہے, نہ کوئی سیاستدان بدل سکتا ہے, نہ کوئی اور ادارہ بدل سکتا ہے. تو یہ ایک چیز کہ آپ اس کا مطلب کہ آپ ایک ڈکٹیٹر بٹھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آئے 5 سال تک آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. کیوں ہلا نہیں سکتے؟ کہ وہ اس کی جو مرضی ہے وہ کرے گا. یہ ڈیموکریٹک معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف جا کے وہ ججمنٹ دی کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں. اگر میں چیف منسٹر کے لیے چیف منسٹر کو ووٹ نہیں دیتا, اگر کوئی MNA پرائم منسٹر کے لیے ووٹ نہیں دیتا تو وہ ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد پھر ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہے کہ اس نے اسپیکر کو لکھنا ہے, اسپیکر نے پھر الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے, پھر اگر کورٹوں تک بات جاتی ہے تو جائے گی. لیکن ووٹ کاؤنٹ ضرور ہوگا. اور دنیا کا کوئی مجھے ایک, آپ برطانیہ کا مثال لے لیں, آپ امریکہ کا مثال لے لیں, یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ جی کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا ہی نہیں سکتے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ اس عمران نیازی کی محبت میں جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین اور قانون کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی. 63A کی جو اصل روح ہے اس کو اسی روح میں سمجھا جائے, پڑھا جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین اگر پارلیمنٹرین نے بنانا ہے تو کوئی بھی جج یا کوئی بھی جوڈیشری کا کوئی بھی شخص وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ اختیار نہیں ہے. جو لوگ کچھ آ کے آج کل وکلا جو ہے پی ٹی آئی کے آ کے یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی آئین کی تشریح کرنا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. آئین کی تشریح کرنا عدالتوں کا کام ضرور ہے, لیکن آئین کو توڑنا اور اس کو موڑنا یا آئین کو تبدیل کرنا عدالتوں کا وہ کام نہیں ہے. وہ کام جو ہے وہ پارلیمنٹرین کا کام ہے کہ وہی قانون بنا سکتے ہیں. قانون کو توڑ کوئی بھی پاکستان میں نہیں سکتا, اور قانون بنانے کا اختیار واحد صرف پارلیمنٹ کو ہے, اور کسی شخص کو, کسی ادارے کو وہ قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کیا جائے, پاکستان میں رول آف لا کو قائم کیا جائے, چند لوگوں کی ذاتی خواہشات کی بنا پر قانون کو بلڈوز نہ کیا جائے. اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کے لیے الگ قانون. جو قانون ہونا چاہیے وہ سب کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے.
اور قانون کی پاسداری ہر پاکستانی کا فرض ہے. اسی طریقے سے ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو اپنے رول آف لا میں لے کر آ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی پہلے حصے پہ سوال ہے, دوسرے حصے پہ تو آپ نے عمران نامہ پڑھ کے سنا دیا ہے. پہلے حصے کا سوال ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے, اگر اتنی اچھی ہے تو مولانا فضل الرحمان قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے پسندیدہ شخص کو ریلیف پر ریلیف دیا جائے اور باقی پارٹیوں کو ریلیف نہ ملے. شرجیل انعام میمن اب سے تھوڑی دیر پہلے نیوز کانفرنس کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.